ایسا شخص پنجاب اسمبلی کے اسپیکر کی کرسی پہ براجمان ہے، 12 ووٹ چوری کیے مسلم لیگ نون کے اور اسپیکر منتخب ہو گئے۔ اس قسم کی منافقت میاں حمزہ شہباز کشمیری صاحب آپ کو زیب نہیں دیتی۔ نہال ہاشمی پھر حدیں پار کر گئے، فوج پر کڑی تنقید۔ مسلم لیگ نون کا احتجاج جاری، پنجاب اسمبلی کا بائیکاٹ۔ اسپیکر چودھری پرویز الہی تھانے دار بنے ہوئے ہیں، قائد حزب اختلاف حمزہ شہباز کا الزام۔ پورے ہاؤس کی تصدیق کی ہے، تو یہ ہے ان پنجاب اسمبلی کے جعلی اسپیکر کی ذہنیت۔ نون لیگ نے پنجاب اسمبلی میں بدترین غنڈہ گردی کی، وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کا جواب۔ پنجاب اسمبلی کی ہسٹری میں اور پاکستان کی کسی اسمبلی کی ہسٹری میں اس قسم کی غنڈہ گردی اور بدماشی نہیں ہوئی۔ میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی اور میٹرو بس کے کرائے میں اضافے پر نون لیگ نے تحریک التوا قومی اسمبلی میں جمع کروا دی۔ مسلم لیگ نون کا پنجاب اسمبلی میں احتجاج کب ختم ہوگا، پوچھیں گے وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان سے، مسلم لیگ نون کے رکن پنجاب اسمبلی عبدالرؤف مغل سے اور سابق ڈی جی نیب بریگیڈیئر حارث نواز سے۔ اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو دی شو۔ مسلم لیگ نون کے قائد شہباز شریف کی گرفتاری پر پنجاب میں پارٹی کی قیادت سراپا احتجاج ہے۔ بجٹ پیش کرنے کے موقع پر پنجاب اسمبلی میں بدترین ہنگامہ آرائی ہوئی، جس پر اسپیکر اسمبلی چودھری پرویز الہی نے نون لیگ کے 6 اراکین کو پنجاب اسمبلی میں داخلے سے منع کر دیا، یعنی پابندی لگا دی۔ یہ جب سچویشن ہوئی تو نون لیگ نے اسمبلی کی کارروائی کا ہی بوائیکاٹ کر دیا۔ یہ بوائیکاٹ جاری ہے، 3 روز سے ایوان کے باہر احتجاج جاری ہے۔ آج پنجاب اسمبلی کے باہر گفتگو کرتے ہوئے قائد حزب اختلاف شہباز کا کہنا تھا کہ پنجاب اسمبلی میں اسپیکر تھانے دار بنے ہوئے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب تک ان کے معطل اراکین بحال نہیں ہوں گے وہ اسمبلی میں آئیں گے ہی نہیں۔ لیٹس واچ حمزہ شہباز۔ ایک ایسا شخص پنجاب اسمبلی کے اسپیکر کی کرسی پہ براجمان ہے جس نے ابھی اپنا جو ہے نا وہ قوم کا جو زخم تھا دھاندلی کا وہ مندمل نہیں ہوا تھا۔ اس نے 12 ووٹ چوری کیے مسلم لیگ نون کے اور اسپیکر منتخب ہو گئے۔ یہ اسپیکر کا بیہیویئر نہیں ہے، یہ تو ایک تھانے دار کا بیہیویئر ادا کر رہے ہیں، اور میرے خیال ان کو اسپیکرشپ سے زیادہ تھانے داری کرنا زیادہ بہتر لگتا ہے، اور یہ سجتے بھی ہیں تھانہ داری کرتے ہوئے کہ ان کی زبان ایسی ہے۔ اسپیکر کے الیکشن میں ووٹ چوری ہوا، اس کے بعد شہباز شریف صاحب کی گرفتاری ہوئی، الزام تھا صاف پانی کے اندر بلایا، آشیانہ میں گرفتاری۔ حمزہ شہباز شریف نے پنجاب اسمبلی کی ہنگامہ رائی والی جو پکچر ہے بڑے دنوں سے وہ آپ دیکھ رہے ہیں گردش کر رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی جعلی ہے۔ لیٹس واچ۔ جائزہ لے کہ وہ جو تصویر اخبار میں اور میڈیا میں جاری کی گئی وہ جعلی تھی۔ میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں کہ وہ جعلی اسپیکر کا جعلی اقدام تھا جو قوم کے سامنے جھوٹ بولا گیا۔ احتجاج ہم سب کا حق ہے، اور یہ جو آج تک تاریخ میں ہوا کہ پریمیسز کے اندر جو ہے وہ اراکین اسمبلی جو معطل ہوتے ہیں وہ آ سکتے ہیں، وہ ان کو پولیس نے گیٹ کے باہر روکا ہوا ہے۔ فیاض الحسن چوہان صاحب، انفارمیشن منسٹر پنجاب، ہمارے ساتھ موجود ہے۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس آن دی پروگرام۔ چوہان صاحب، تصویر بھی جعلی تھی، مینڈیٹ بھی جعلی ہے، اور ہنگامہ آرائی جاری ہے پنجاب اسمبلی میں۔ ابھی شروع کے دن ہے، کیسے اسمبلی چلانی ہے آپ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں فریحہ، 16 تاریخ کو پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ قومی اسمبلی یا چاروں صوبائی اسمبلی یا سینٹ کے اندر اس قسم کی غنڈہ گردی، اس قسم کی بدماشی، اس قسم کی جارحیت، اس قسم کی فسطائیت، اس قسم کی فاشزم میں سمجھتا ہوں کہ پہلے کبھی نہیں ہوئی، کہ جو شہباز شریف صاحب کی ہدایت پہ حمزہ شہباز شریف صاحب کی سرپرستی میں نون لیگ کے لیگی ممبران نے کی۔ اور یقین جانے ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور آپ کے تمام میڈیا پرسن جو بیٹھے ہوئے تھے 60-70 لوگ اوپر گیلری میں، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سیکٹری اسمبلی کو فزیکلی ہٹ کیا گیا، ان کے ہاتھ میں ابھی بھی زخم موجود ہے، ان کی کرسی کو اٹھا کے جو ہے نا اس کو پھینکنے کی کوشش کی گئی،
ٹیبلز توڑنے کی کوشش کی گئی, سیکرٹری اسمبلی کا ٹیبل توڑنے کی کوشش کی گئی, اور پھر اسپیکر اسمبلی کی طرف جو ہے وہ پیش قدمی کر کے ان کو ہٹ کرنے کی کوشش کی گئی, اور جو گالی گلوچ, جو گندے غلیظ نعرے مسلسل آدھا گھنٹہ لگائے گئے, یہ ساری چیزیں پوری پاکستانی قوم نے دیکھا. میں حیران ہوں کہ جعلی 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 کی رٹ لگائی ہوئی تھی. بنیادی طور پہ یہ خود ہی لوگ جعلی ہیں. انہوں نے پچھلے 3 جو تصویر ہے وہ بڑے وثوق سے کہہ رہے ہیں حمزہ شہباز کہ اس طرح نہیں تھی اسمبلی, کہیں اس کو کوئی ڈاکٹر تو نہیں کیا گیا, یا ایگزیکٹلی اسی وقت کی وہ تصویر ہے. پوری ویڈیوز موجود ہیں, پوری آپ کے میڈیا کے افراد نے, میڈیا پرسنز نے جو اوپر بیٹھے ہوئے تھے, آنکھوں دیکھا حال ہے کس طریقے سے توڑ پھوڑ کی گئی, کس طریقے سے جناب ڈیمیج کرنے کی کوشش کی گئی, کس طریقے سے کئی دفعہ ٹیبل اٹھا کے نیچے مارا گیا. سیکرٹری اسمبلی, ڈپٹی سیکرٹری اسمبلی, ایڈیشنل سیکرٹری اسمبلی کس طریقے سے نیچے گرے. میں کہتا ہوں ہسٹری میں کبھی یہ نہیں ہوا, اور میں حیران ہوں. مجھے ٹھیک ہے فیاض صاحب, لیکن کیا اسپیکر کو ایک کمیٹی نہیں بنانی چاہیے تھی, بجائے اس کے ڈائریکٹ انہوں نے آرڈر جاری کر دیے. کچھ انالسٹ کا خیال یہ ہے کہ اس پہ ایک تحقیق کا کمیٹی بنا دیتے, پھر وہ جو کہتی اس پہ عمل کرتے. میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. حمزہ شہباز صاحب نے ایک اور منافقت کی, پہلے اندر کر کے باہر آ کے مکر گئے, اور باہر آ کے کیا کہتے ہیں جی پہلے کبھی ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا. آپ لکھ لیں پین کاغذ لے کے. 2010 کے اندر ان کے اپنے رانا اقبال صاحب نے نون لیگ کی حکومت پنجاب کی, اس کے اسپیکر نے شیخ علاؤدین, سیمل کامران اور مسز انجم صفدر, ان تینوں کو محض تالیاں بجانے, اسپیکر کے سامنے آ کے نعرے بازی کرنے اور ایک دوسرے کی طرف جو ہے وہ گالم گلوچ کرنے پر ان کو 15 دن کے لیے جناب اسمبلی کے پریمیسز کے اوپر پابندی لگا دی. پھر اس کے بعد 2013 کے اندر عامر سلطان چیمہ صاحب, ان کے حوالے سے صرف یہ کہ اسپیکر کے سامنے, رانا اقبال صاحب کے سامنے, پنجاب حکومت کے اسپیکر, پنجاب حکومت کی اسمبلی کے اندر انہوں نے محض تالیاں بجائی, ڈیسک بجایا اسپیکر کا, ان کو 15 دن کے لیے جناب پابندی لگا دی گئی. پھر آپ کے جناب عارف عباسی صاحب ہمارے ممبر صوبائی اسمبلی تھے, اسی سال 1 مارچ 2018 کو محض نعرہ بازی کرنے پہ اور احتجاج کرنے پہ ان کے اسمبلی کے اوپر پابندی لگا دی گئی. پھر میاں طاہر صاحب 2017 کے اندر ان کے اوپر پابندی اسی نون لیگ کی حکومت نے لگائی. یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ پہلے کبھی نہیں ہوا. انہوں نے ذرا سی باتوں کے اوپر 15 20 دن اور پورے سیشن کے لیے انہوں نے ممبران اسمبلی کے اوپر پابندی لگائی کہ وہ حدود میں داخل نہیں ہو سکتے. لیکن یہ تو غنڈہ گردی کی انتہا تھی. جمہوریت کو, ووٹ کو عزت دو, ووٹ کو عزت دو کے نعرے لگانے والے اور قوالی پڑھنے والوں نے ووٹ کی عزت کو وہ پامال کیا کہ جو آج تک کسی نے نہیں کیا. جمہوری ادارے کو وہ پامال کیا جو آج تک کسی نے نہیں کیا. اور میں ایک چیز اور آپ کو بتا دوں, یہاں پر چودھری پرویز لائی صاحب کے سیاسی اور ایز اے اسپیکر کریکٹر کے حوالے سے انہوں نے کریکٹر اسیسینیشن کرنے کی کوشش کی ہے. میں سلیوٹ پیش کروں گا چودھری پرویز لائی صاحب کی متانت کو, ان کی شرافت کو, ان کے ہمبل ایٹیچیوڈ کو, کہ پوری آدھا گھنٹے کی مسلسل غنڈہ گردی پہ ایک لفظ انہوں نے جہاں کسی کو مخاطب کر کے کوئی اونچی نیچی بات نہیں کی, تحمل سے پوری کاروائی ہونے دی کسی قسم کا. حالانکہ ان کے پاس اختیار ہے اکارڈنگ ٹو دا رولز, ان کے پاس موقع کا اختیار ہوتا ہے اسپیکر اسمبلی کے پاس, قومی اسمبلی کا ہو یا صوبائی اسمبلی کا, کہ وہ سارجنٹ کو بلا کے وہاں سے اٹھوا کے باہر پھینک سکتا ہے ممبر اسمبلی کو جو غنڈہ گردی اور بدماشی کرے, جو کاروائی کے درمیان رکاوٹ ہو. اور یہ تاریخ ہے پاکستان کی. قومی اسمبلی کے اندر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت میں پروفیسر غفور سے لے کے اور آپ کے مفتی محمود صاحب کو اٹھا کے باہر پھینکا گیا تھا, لیکن انہوں نے کوئی ایسی ایکٹ نہیں کیا. بڑے متانت کے ساتھ, شرافت کے ساتھ, ہمبل طریقے سے ساری کاروائی ہونے دی. اور یہ حمزہ شہباز صاحب ان کے کریکٹر کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں, شرم سے ڈوب مار جانا چاہیے ان کو. اوکے, عبدالرؤف مغل صاحب, تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. اگر اسپیکر نے اپنا استحقاق استعمال کیا اور توڑ پھوڑ میں ملوث افراد کو معطل کر دیا, اس کے اوپر اتنا بڑا احتجاج اسمبلی کی کاروائی ہونے نہیں دینی اپنی ہے؟ فریاد صاحب, میں یہ کہوں گا کہ 1993 میں بھی میں ایم پی اے رہا, تب حنیف رامے صاحب اسپیکر تھے, منظور محل صاحب ساتھ ان کے ڈپٹی اسپیکر تھے, اور اس کے بعد 97 میں پرویز الہی صاحب خود یہ اسپیکر تھے, یہ بتائیں. اور پھر اس کے بعد افضل شاہی صاحب رہے, اور پھر میں 2013 میں ایم پی اے ہوا, درمیان میں میرے بھائی ایم پی اے رہے, اور 13 کے بعد پھر اب 18 میں چوتھی بار میں یہاں منتخب ہو کے آیا ہوں. میں نے نہیں دیکھا کہ آج کوئی وہاں کوئی معاملہ ہوا ہے
اور اگلے دن ان کو اس طرح اس کو سسپینڈ کر دیا جائے یا ان کو ایوان میں آنے سے روک دیا جائے. یہ خود بتائیں. اور ایسا معاملہ ہوتے دیکھا آپ نے مغل صاحب, ایسا بھی دیکھا کہ اتنی توڑ پھوڑ کر دی جائے, اتنا ہنگامہ آرائی کی جائے, یہ دیکھا نہیں؟ مجھے یہ پتا ہے کہ محترمہ عائشہ غوث پاشا یہ پچھلے ٹینیور میں وہ وزیر خزانہ تھی اور ان کا ایک لفظ نہیں سننے دیا گیا, اور محمود رشید صاحب حزب اختلاف میں لیڈر ہوتے تھے, اور پوری تقریر ایک خاتون ہونے کے باوجود بڑے تحمل کے ساتھ وہ بولی تھیں, اور کسی کو وہاں روکا نہیں گیا, اور وہ نکل کے باہر کھڑے ہوتے تھے انہی سیکرٹری صاحب کے ساتھ, اور یہ سارا تماشا ہوتا تھا. لیکن آج یہ عجیب بات ہوئی ہے کہ جو کام محمود رشید صاحب خود اپنی لیڈرشپ میں وہ کرواتے رہے ہیں, آج اس کو برداشت نہیں کیا جا رہا. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اسپیکر کا رویہ جو ہے وہ ان بائسڈ نہیں ہے؟ ہاں بالکل, وہ ان کو باعث نہیں ہونا چاہیے, جانبدار ہیں اسپیکر, جانبدار ہیں. ان کو حوصلے اور مطلب ہے کہ برداشت کے ساتھ مظاہرہ کرنا چاہیے. مجھے پتہ ہے کہ بہت دفعہ احتجاج کر کے محمود رشید صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ باہر جاتے تھے, اور یہاں پر رانا اقبال صاحب وزراء کی ٹیم کو بھیجتے کہ آپ ان کو منا کے لائیں, وہ پھر جاتے نیگوسیشن کر کے. اس وقت جس وقت آپ ذکر کر رہے ہیں عبدالرؤف صاحب, اس وقت تو محمود رشید صاحب کے ساتھ کتنے لوگ ہوتے ہوں گے؟ اسمبلی کی کارروائی پہ تو کوئی اثر نہیں ہوتا ہوگا. ابھی کافی بڑی ایکٹیو اپوزیشن ہے, ان کا احتجاج اور چند لوگوں کا احتجاج کچھ تو فرق ہوگا. میرا مطلب یہ ایسی بات صحیح, ان کو زیادہ کوشش کرنی چاہیے تاکہ وہ کول ڈاؤن رہیں, وہ سیٹسفائیڈ ہوں, اور ان کو ایسی یعنی کیفیت پیش نہ, وہ اتنی تلخی میں نہ آئے, وہ ان کی بات سنی جائے. اگر کوئی پوائنٹ آف آرڈر پہ اٹھتا ہے تو اس کی بات سنی جائے. کیا بات ہوگا اس میں, وہ بات کر لے گا, اپنے دل کی بھڑاس نکال لے گا, اور کیا ہوگا اس سے زیادہ. تو we'll go to بریگیڈیئر صاحب, ایک وقفہ لیتے ہیں, پھر پوچھتے ہیں کہ ایک طرف اپنا شکوہ ہے اور دوسری طرف اپوزیشن کا اپنا شکوہ ہے, یہ معاملہ حل کیسے ہوگا, کیونکہ اسپیکر پہ تو اعتراض اٹھا دیا پی ایم ایل این نے. آفٹر بریک کیپ واچنگ ٹونائٹ فیئر. اینڈ ویلکم بیک. پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ آرائی جاری ہے. بریگیڈیئر حارث نواز, جو پنجاب اسمبلی یا کوئی بھی اسمبلی ہو, وہاں پہ مین رول اسپیکر کا ہوتا ہے. یہاں پر اسپیکر کے حوالے سے متنازع بیانات دیے جا رہے ہیں, معاملہ کیسے حل ہوگا؟ دیکھیں فریہ, بات یہ ہے کہ ایک انسیڈنٹ ہو گیا اور وہاں کا ڈسپلن مینٹین کرنے کے لیے اسپیکر پنجاب اسمبلی نے جو ایکشن کیا ہے, اٹ ڈزنٹ مین کہ اپوزیشن اس طریقے سے احتجاج کرے. اور اب اگر شروع ہو گیا ہے, میرے خیال میں ناؤ دا آنسر از کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی کو ایک اپنی ٹیم جو ہے اپنی پارٹی کی, وہ ان کے بعد بھیجنی چاہیے, ان کو کنونس کرنا چاہیے, ان کو سمجھانا چاہیے کہ اس سے کس طریقے سے اسمبلی کے کام میں تعلق آ رہا ہے, پرابلم ہو رہی ہے, خراب ہو رہا ہے, ماحول خراب ہو رہا ہے. اور پھر اس کے بعد بلا کے 1-2 دن اگر وہ پرومس کرتے ہیں کہ ہم کوئی ہنگامہ نہیں کریں گے, پھر اسپیکر نے گیو اے ریلیف کہ ٹھیک ہے جی ابھی ان شیئر کان کو بلا لیں اور آئندہ کے لیے ان کو ایڈمانش کر دیا جائے, تاکہ اسپیکر کی جو ایک رسپیکٹ ہے وہ بھی قائم رہنی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ فیاض صاحب یہاں پر موجود بھی ہیں, بریگیڈیئر صاحب, انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا, وہ ہمارے پاس ہے بھی سٹیٹمنٹ, یہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے بھی ہیں, اس کو یہ انڈوس کر دیں گے. ان کا کہنا یہ ہے کہ ان معاملات کا تعلق شہباز شریف صاحب کی گرفتاری سے ہو سکتا ہے. ڈو یو اگری؟ تو میرے کہ یہ تو دیکھیں ان کے خلاف کرپشن کے چارجز ہیں, ان کو نیب نے اریسٹ کیا ہوا ہے, ان کے پاس سفیشینٹ نیب کے پاس ایویڈنس پروسیکیوشن کی ہے, تبھی اس سٹیچر کے اپوزیشن لیڈر کو انہوں نے اریسٹ کیا ہے. اس کے اوپر کرپشن کے اوپر تو ان کا احتجاج کرنا بنتا ہی نہیں ہے. اور یہ کیسز بھی آج سے 8-9 مہینے پہلے کے چل رہے تھے. وہاں چیمہ کا مارچ میں یا فیبرری میں اس کو اریسٹ کیا گیا تھا, جب سے ان سے یہ کیسز چل رہے ہیں. اور اینڈ میں جب ان کے پاس سفیشینٹ ایویڈنس آ گئی ہے اور وہ اس کو سیٹسفائی نہیں کر سکتے نیب کی انویسٹیگیشن ٹیم کو, تو پھر اریسٹ کیا گیا ہے. اور پھر اگر آپ نے احتجاج کرنا ہی ہے تو اسمبلی میں جا کے کریں, اور اسمبلی میں بھی جو ایک طریقہ کارروائی ہوتا ہے اس کے مطابق کرنا چاہیے. وہاں کا ماحول خراب کرنا, بجٹ کی کاپیاں پھاڑ دینا, پھر اس کے بعد اٹیک کر دینا, یہ ان پریسیڈنٹڈ ہے, ایسی چیزیں نہیں کرنی چاہیے. اور اب اس کو ماحول کو ٹھیک کرنے کے لیے اسپیکر اسمبلی ہیز ٹو پلے ہز پارٹ, کہ تھوڑا سا ٹیم بھیجے اور ان کو واپس اسمبلی میں لا کے پھر اس کے بعد کارروائی چلائیں. معاملہ ہمارے پاس وہ ہے بھی اسٹیٹمنٹ آپ کا فیاض صاحب, جہاں پر آپ نے کہا
کہ شہباز شریف صاحب کی گرفتاری سے شاید اس کا تعلق ہے. لیٹس واچ دیٹ. نون لیگ کے ممبران اسمبلی نے جس انداز سے اپنے قائد کو یاد کیا، بالکل ویسے ہی جب ایک بچہ کسی سرکس کے میلے کے اندر اپنے باپ سے جدا ہو جاتا ہے رش میں، تو وہ ابو ابو کہہ کے مخاطب کرتا ہے اپنے باپ کو، بالکل اسی طرح پچھلے 15 دن سے اپنے قائد میاں شہباز شریف کشمیری کے فراق اور ہجر کا شکار ہو کر ڈاکو ڈاکو کہہ کے انہوں نے اپنے قائد کو یاد کیا، اسمبلی کے اندر بھی، اسمبلی سے باہر بھی. تو ان کا رائٹ ہے کہ یہ اپنے قائد کو جس انداز سے بھی مخاطب کریں، لیکن خدا کا واسطہ ہے پوری دنیا ڈاکو کہہ رہی ہے، آپ تو کم از کم ڈاکو نہ کہیں. فیاض صاحب یو ان دا گورنمنٹ ناؤ، اب آپ اپوزیشن میں نہیں ہیں، تھوڑا سا گورنمنٹ کو چاہیے نہیں کہ ریسٹرینٹ دکھا دے. اگر احتجاج کر رہی ہے اپوزیشن، ان کا حق ہے، آپ کو لگ رہا ہے زیادتی ہوگی، مگر آپ لوگ جا کے انہیں منا لیں بجائے اس کے کہ ایسی سٹیٹمنٹس دیں. نہیں، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں. پہلی چیز تو یہ ہے جس بنیاد پہ انہوں نے احتجاج کرنا شروع کیا کہ ہم نے ریکوزیشن دی تھی اسمبلی اجلاس بنانے کی. اب اس کا بھی آئینی اور قانونی جو ہے نا وہ توجیہ سن لیں، پوری پاکستانی قوم کو پتہ چل جانا چاہیے. قانون کے مطابق رولز آف پروسیجر آف پروونشل اسمبلی، ایک ریکوزیشن کے اوپر دوسری ریکوزیشن نہیں ہوتی. انہوں نے جب ریکوزیشن جمع کرائی اس وقت تک 16 تاریخ کے بجٹ سیشن کی ریکوزیشن آ چکی تھی، گورنر صاحب ایکسیپٹ کر چکے تھے اور ڈیٹ کا اعلان ہو چکا تھا. پہلی چیز، جب وہ ہو گیا، کسی آئین اور قانون کے ماہر سے آپ پوچھ لیں، کسی پارلیمنٹیرین سے آپ پوچھ لیں کہ کیا قانونی اور آئینی طور پہ حکومت اس کے اوپر نئی ریکوزیشن پہ اجلاس بلا سکتی تھی. پھر تیسری چیز، ان کا 3 دن پہلے اجلاس ہو کے ہٹا تھا ان کی ریکوزیشن پہ اپوزیشن کی، یہ بھی ہو چکا تھا. اب ہمارے پنجاب سے متعلقہ ایشو نہیں ہے، نیب وفاقی ادارہ ہے، آزاد ادارہ ہے، وہ آزادی کے ساتھ اپنا کام کر رہا ہے. ریکوزیشن کا معاملہ میں نے آپ کے سامنے کلیئر کر دیا. اب آپ مجھے یہ بتائیں، یہ پنجاب اسمبلی کے اندر احتجاج کرنے کا کیا رائٹ رکھتے تھے؟ اس بنیاد کے اوپر کوئی رائٹ نہیں رکھتے تھے. اچھا، دوسری چیز، احتجاج تو کر سکتے نا، اپوزیشن ہے. ابھی آپ نے سنا کہ مغل صاحب کہے تھے کہ ہم زیادہ نمبر میں ہیں تو ذرا زیادہ آپ لوگ دھیما ہو جائیں. احتجاج کریں، کسی کی جان اور کسی کے مال اور کسی کے عزت پہ تو نہ ہاتھ ڈالیں. پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا کہ سیکٹری اسمبلی کے اوپر یہ چڑھ دھوڑے، ایک دفعہ نہیں. حمزہ شہباز صاحب کو میں خود دیکھ رہا تھا، یہ سپیکر اسمبلی کی طرف محترم چودھری پرویز لائی صاحب کی طرف بڑے، میں آ گیا ان کے سامنے، آ کے میں کھڑا ہو گیا. میں مسلسل وہاں سے دیکھ رہا تھا حمزہ شہباز صاحب کو. حمزہ شہباز صاحب اشارے کر کر کے اپنے ان 6 ممبران کو کہہ رہے تھے کہ جاؤ جا کے کرسی کو الٹاؤ، جاؤ جا کے سیکٹری کے ٹیبل کو الٹاؤ، جاؤ جا کے سپیکر اسمبلی کی طرف جاؤ، رک کرو. میں ان سے کم از کم 4 قدم کے فاصلے پہ کھڑا یہ ساری چیز دیکھ رہا تھا. You are saying کہ حمزہ شہباز آرکسٹریٹ کر رہے تھے اس تمام معاملے کو. ایک اور معاملہ، شہباز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب نے ہدایت کی تھی حمزہ شہباز صاحب کو. حمزہ شہباز صاحب نے اپنی سپرویژن اور اپنی سرپرستی میں یہ ساری کی ساری غنڈہ گردی اور فستائیت اپنی سربراہی میں کروائی، اور باہر آ کے یہ مومن اور متقی بن جاتے ہیں اور بڑے سادھو بن جاتے ہیں. مغل صاحب سے لیکن ایک اور معاملہ بھی ہوا. مسلم لیگ نون نے قومی اسمبلی میں میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام اور میٹرو بس کے کراؤ میں اضافے پر 2 تحریک التوا قومی جمع کروائی ہیں. اب یہ تو ان کا استحقاق ہے جو انہوں نے کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کے معاملے پر تحریک التوا یہ کہہ رہی ہے کہ حکومت نے دیگر سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں نہیں لیا ہے، اس معاملے کو قومی اسمبلی میں زیر بحث لایا جائے. مطالبہ ان کا میٹرو بس کے کرایہ میں اضافے کے پر بھی مسلم لیگ کا موقف یہ ہے کہ میٹرو بس سروس کم آمدنی والے افراد کے لیے شروع کی گئی تھی، کرایہ میں اضافے سے عام آدمی متاثر ہوگا. اس معاملے کو بھی قومی اسمبلی میں زیر بحث لانے کا مطالبہ کیا گیا ہے. یہ مطالبہ ٹھیک ہے چوہان صاحب؟ بات یہ ہے کہ یہ اسمبلی کے پروسیجرز ہیں، اسمبلی کی روایات ہیں. تحریک استحقاق پیش کریں، ایڈجرمنٹ موشن پیش کریں، نقطہ اعتراض پہ کھڑے ہوں، یہ تو چلو چیزیں سمجھ آتی ہیں کہ انہوں نے کیا. آگے اس کی صحت کے اوپر میں بعد میں ڈسکشن کروں گا کہ جو انہوں نے قرارداد پیش کیا اس کی صحت کے حوالے سے کیا ہے. لیکن یہاں پہ تو انہوں نے قرارداد پیش ہی نہیں کی. یہاں تو انہوں نے پانی پت کی تیسری جنگ لڑی ہے. یہاں تو انہوں نے سمجھا ہے کہ سپیکر اور سیکٹری اسمبلی نہ ہوا بلکہ یہ بارڈر ہوا انڈیا کا، اور آپ پاکستانی فوجی ہیں اور آگے انڈین فوج کھڑی ہے. اور اس طریقے سے انہوں نے یلغار کی ہے، اس طریقے سے بدماشی کی ہے کہ سر شرمندگی سے جھک گئے ہیں. This is very interesting. جو نقشہ آپ نے کھینچا بڑا انٹرسٹنگ ہے. اینڈ مغل صاحب، آپ اتنے سینئر پارلیمنٹیرین ہیں، اتنے عرصے سے آپ نے کہا اپنے اسمبلیز کو اٹینڈ کیا ہے، کیا ایسا نقشہ دینا زیب دیتا ہے پی ایم ایل این کو؟
ایک تو یہ بات جو انہوں نے کہی ہے کہ حمزہ شہباز صاحب یہ آرڈر دے رہے تھے، یہ وہ آرڈر پروڈیوس نہیں کر سکتے، یہ زبانی کام باتیں کر رہے ہیں. دوسرے نمبر پر میں یہ کہوں گا، روک بھی نہیں رہے تھے نا حمزہ شہباز صاحب نے، روکا بھی تو نہیں. دوسرے نمبر پر میں کہتا ہوں نہیں روکتے رہے. میں کہتا ہوں کہ یہ اگر عوام نے، پارٹی کے لوگ بات نہیں سنتے حمزہ شہباز کی، اگر عوام نے 14 تاریخ کو ان کا وہ اناؤنسمنٹ کہ ان سیٹوں پہ عمران خان کامیاب ہو گئے ہیں، وہ اس کو ریبٹ کر دیا ہے، اس کی تردید کر دی ہے، اور یہ جو الزام لگایا جاتا تھا کہ اس کی کاؤنٹنگ دوبارہ کریں، اس کو انہوں نے نہیں مانا. اگر دوبارہ ہو جاتی تو اس میں بھی سعد رفیق جیت جاتے، اور عوام نے ثابت کیا کہ اس وقت بھی 10,000 کی لیڈ موجود تھی، اسی لیے انہوں نے اس کو الاؤ نہیں کیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان چیزوں سے تلخی میں نہیں آنا چاہیے کہ اگر لوگوں کو رائٹ دیا گیا ہے کہ انہوں نے ووٹ دینا ہے، انہوں نے ووٹ دیا ہے، تو اس میں ہمیں تلخ کیوں ہونا چاہیے؟ جو لوگوں نے ووٹ دیا ہم اس کو مانیں. بٹ سر کاغذات کس نے پھاڑے، وہاں پر جو نقشہ بنا وہ کس نے بنایا، تلخی کس کی طرف سے ہوئی ہے؟ یہ کاغذات آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے تلخی پیدا کی؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک ممبر اسمبلی کوئی پوائنٹ آف آرڈر پہ اٹھ کے کھڑا ہو کے کوئی بات کرنا چاہتا ہے، جب اس کو روک دیا جاتا ہے تو پھر وہ تلخ ہوتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میرا یہ رائٹ ہے کہ میں بات کر سکتا ہوں. تو بہرحال مجھے اتنا پتہ ہے کہ جتنی دفعہ بھی عائشہ غوث پاشا بحیثیت وزیر خزانہ کے انہوں نے بجٹ پڑھا، کوئی ایک دفعہ ایسا نہیں ہوا 5 سالوں میں، پچھلے 5 سالوں میں، کہ ان کی تقریر خاموشی کے ساتھ سنی گئی ہو. یہ ثابت کر دیں، وہاں ریکارڈ موجود ہے. وہ آپ نے ایک اپنا ایک انسیڈنٹ، ٹھیک ہے آپ نے اگزامپل اس کی دے دیا. I'll come to you بریگیڈیئر صاحب. میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کے معاملے پر جو پی ایم ایل این کا ایک ڈیمانڈ ہے، اس طریقے سے میٹرو بس کے حوالے سے، یہ ٹھیک ڈیمانڈ آپ کے خیال سے؟ دیکھیں یہ ڈیمانڈ جو ہوتی ہیں اپوزیشن کرتی ہے، اگر ان کو اعتراض ہوتا ہے تو اسمبلی میں ضرور بحث کریں، وہاں پر یہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں گے، پھر جو بھی منسٹر ہیں کنسرن وہ اس کے لاجیکل ریزننگ دیں گے کہ اکنامک کنڈیشنز کیا ہیں، اکنامک ہمارے حالات کیا ہیں، اس میں پھر یہ بتائیں گے کہ کیا وجہ گورنمنٹ کو کتنی منتھلی اور اینولی سبسڈی دینی پڑ رہی ہے، کتنا قومی خزانے سے نقصان ہو رہا ہے، ویز ہم نے کتنے کی میٹرو بس سروس چلائی ہے، کتنے لوگ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ ساری چیزوں کا جب وہ ڈیٹیل بتائی جاتی ہے تو پھر ممبر اسمبلی جو ہے ان کو سمجھ آتی ہے، اور وہ اس کا اعتراض جو ہوتا ہے وہ اپنا پوائنٹ آف ویو واپس لے لیتے ہیں. اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی بھی پوائنٹ ہو، لیکن اس کو تحمل سے لیا جائے اور اس کو کوئی جا کے وہاں پر لاجیکل ریزن سے بتا دیا جائے. لیکن پنجاب اسمبلی کا آئی تھنک ناؤ از دا ہائی ٹائم کہ اس کو ایمیکیبل طریقے سے سالو کیا جائے اور اسمبلی کا سیشن چلنا چاہیے. لیکن کیونکہ میٹرو بس پی ایم ایل این کا ایک بہت زیادہ اس کا سمبولک سمجھتی ہیں، وہ بار بار ذکر ہی میٹرو بس کا کرتے ہیں، اس پہ سبسڈی ختم ہوگی تو پی ایم ایل این کو ڈائریکٹ لگے گا کہ ان پہ اٹیک ہے، ایک پولیٹیکل اٹیک ہے ان پر. نہیں دیکھیں پولیٹیکل اٹیک اس لیے وہ پی ٹی آئی جسٹیفائڈ ہے جو اکنامک کنڈیشنز آپ کے سامنے ہیں. اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں اور جس طریقے سے سبسڈی دی جا رہی ہے، پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس میٹرو بس سروس کو کتنے لوگ لاہور کے اویل کر رہے ہیں اور پنڈی کے لوگ اویل کر رہے ہیں، ویزیبل کیا ٹریفک کے فلو میں کتنا فرق پڑا ہے، ٹریفک جیم اگر اسی طرح ہو رہی ہے، اتنا بڑا انفراسٹرکچر بنا لیا ہے، کتنا خرچ آیا، کمپیئرنگ وتھ چائنا، ٹرکی جو وہاں پر بنائی جاتی ہیں ان میں کیا فرق آتا ہے. اور پھر دیکھنا یہ کہ کیوں اتنا لاس ہو رہا ہے. یا تو ان کے اپنے ہماری ایڈمنسٹریشن اتنی اچھی ہونی چاہیے کہ ایکسپینڈیچر کو آٹومیٹلی پہلے ہی کم کر لیتے. آئی تھنک ابھی بھی جب یہ گورنمنٹ ہے پی ٹی آئی کی، ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا خرچ بھی کیسے کم کر سکتے ہیں. کیا اوور سٹافنگ کی گئی ہے، کیا اس کے اندر کوئی اور زیادہ ایکزوربیٹنٹ پے لوگوں کو دی جا رہی ہے جو ان کا سٹاف ہے. یہ چیزیں بھی اوورآل دیکھیں گے تو میرے خیال میں کہیں نہ کہیں وائی میں حل نکال کے اس کو نکال لیا جائے گا، اور اس سے بہتر میرے خیال میں چوہان صاحب بیٹھے ہوئے یہ بھی اس کا اچھا آنسر دے سکیں گے. چوہان صاحب کتنا مہنگا پڑ رہا ہے میٹرو بس کا پروجیکٹ، سبسڈی ختم کرنے کا سوچا گیا؟ دیکھیں بنیادی طور پہ آپ میٹرو بس ہو یا کوئی بھی میکرو پروجیکٹ ہو، ڈیولپمنٹ اکنامکس کی روح سے جب بھی کوئی میٹرو لیول کا پروجیکٹ شروع کیا جاتا ہے تو اس کا کاسٹ بینیفٹ انالیسس کروایا جاتا ہے. کاسٹ بینیفٹ انالیسس کی صورت میں جو کاسٹ بینیفٹ ریشو آتی ہے نا، اگر وہ مائنس میں ہو تو اس کو نہیں شروع کیا جاتا، پلس میں ہو تو اس کو سٹارٹ کیا جاتا ہے. اب یہ مائنس اور پلس کس طرح ہوتا ہے یہ بھی ایک لمبی ٹیکنیکل گفتگو ہے، لیکن سمپل سی بات کروں کہ ہمارے جو تینوں میٹرو کے پروجیکٹس ہیں اور چوتھا اورنج لائن ٹرین، کاسٹ بینیفٹ ریشو ان کی مائنس سے بھی بدتر ہے. وجہ اس کی یہ کہ
کہ دنیا میں کسی ملک میں بھی میٹرو بس سٹارٹ ہوئی کسی میٹروپولیٹن شہر میں تو اس کی بنیادی ایک جناب ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ 9 لاکھ سے لے کے 19 لاکھ افراد 20 لاکھ افراد ڈیلی اس سے مستفید ہوں. اوکے چوہان صاحب بہت معذرت کے ساتھ مجھے ایک بریک پہ جانا پڑ رہا ہے, یہیں سے بات کو آگے رکھیں گے. آپ نے کہا مائنس میں اس کا ہے ایک اور بات بھی, کیونکہ چوہان صاحب کو ہم نے لاسٹ ٹائم جب بھی ہمارے پروگرام میں تھے شدید تنقید کی تھی عثمان بزدار صاحب کی لیڈرشپ کے حوالے سے. ایک خبر ہے ہمارے پاس عثمان بزدار کی, چیف منسٹر پنجاب کی, وہ ہم ضرور بتائیں گے چوہان صاحب کو آفٹر بریک. کیپ واچنگ ٹرینڈز میڈیا. اینڈ ویلکم بیک. وقفے پہ جانے سے پہلے میں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو ایک خبر دیں گے ڈسٹرکٹ بہاول نگر کے حوالے سے, کیونکہ ہمارے نمائندے وہاں پر موجود تھے. انہوں نے ہمیں یہ خبر دی ہے کہ وہاں کے جو ہاسپٹلز ہیں, اور یہ کافی اس علاقے کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پسماندہ علاقوں میں اس کا شمار ہوتا ہے, وہاں کے ہاسپٹلز میں بہتری کی گنجائش ہے, وہاں کے سکولز میں بہتری کی گنجائش ہے, لیکن پچھلے 1 مہینے میں وہاں پہ مانیٹرنگ ٹیمز کافی تیز ہوئی ہیں. وہاں کے لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ جو ہاسپٹلز ہیں اس میں بھی مانیٹرنگ ٹیمز بار بار آئی ہیں, جس کی وجہ سے ڈاکٹرز کی کارکردگی پہلے کی نسبت بہتر ہو گئی ہے. سکولز جو ہیں سرکاری سکولوں میں بھی مانیٹرنگ کی جو ٹیمیں ہیں وہ آ کے بار بار مانیٹر کری ہیں, رپورٹس دے رہی ہیں, جس کی وجہ سے ٹیچرز کے اوپر پریشر پڑ رہا ہے. سو فیاض صاحب, جہاں پر ہم نے بہت ساری اور باتیں ہائی لائٹ کی تھی, وی ول ہائی لائٹ دس ٹو یو, کہ اس علاقے میں ہمارے پاس خبر آئی ہے کہ مانیٹرنگ آپ نے تیز کر دی. لیکن ساتھ ہی ساتھ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے جو آپ نے ان کی تقریر سنی, نیب کے حوالے سے ان کے جو خدشات سنے, اس کے حوالے سے بھی جواب دے دیجئے. کھل کر شہباز شریف کہہ چکے ہیں کہ پرویز الہی دور میں 40 ارب کا رنگ روڈ کا منصوبہ جنرل کیانی کے بھائی کامران کیانی کو دیا گیا, جبکہ انہوں نے یہ ٹھیکہ منسوخ کر دیا. لیکن ان پر اب اس منصوبے پر کرپشن کا الزام لگایا جا رہا ہے. یہ شہباز شریف صاحب نے سٹیٹمنٹ دی. واٹ ڈو یو سے؟ آپ مجھے ایک چیز بتائیں کہ شہباز شریف صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ آصف زرداری صاحب کا پیٹ پھاڑ کے جانا, میں ان سے پیسے نکلواؤں گا اور ان کو لڑکانہ کی اور لاہور کی گلیوں میں گھسیٹوں گا. ہوا کچھ ہوا؟ اس پر تو انہوں نے معافی مانگ لی. شہباز شریف صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ 6 مہینے تک لوڈ شیڈنگ نہ ختم کر سکے تو میرا نام بدل دینا. کچھ ہوا؟ شہباز شریف صاحب کی اب کیا بات کرتے ہیں, بادشاہ آدمی ہے شہباز شریف صاحب, جعلی ہٹلر میسولینی لینن سٹالن بننے کی کوشش کرتے ہیں, زبردستی مائک جو ہے نا پکڑ کے توڑنے کی. میں سمجھتا ہوں کہ یو ٹرن نہیں, یہ ڈبلیو ٹرن لینے کے جو نا یہ عادی اور قائل ہیں. ان کی باتوں کے اوپر آپ کیا اعتماد کریں گے؟ اب ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا, اے بیڈ مین کوز ود اٹس ٹول. او بھائی تم پکڑے گئے ہو صاف پانی پروجیکٹ سے لے کے, آپ پی ایل ڈی سی کے جناب آپ کی آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم سے لے کے 56 کمپنیوں کے اسکینڈل ہیں, آپ کے پاور پروجیکٹس کے اسکینڈل ہیں, اس پہ آپ نیب میں پکڑے گئے ہو. اب آپ اپنا جواب دینے کے بجائے ساروں کو جو نا آپ الزام دے رہے ہیں کہ وہ بھی چور, وہ بھی چور, وہ بھی چور. This is not a way. I'll come to بریگیڈیئر صاحب. بریگیڈیئر صاحب, شہباز شریف صاحب نے جو الزام لگایا, کیونکہ نیب کی آپ کارکردگی کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں, یہ صرف شہباز شریف صاحب کی شکایت نہیں ہے, خورشید شاہ صاحب نے بھی انڈورس کیا اس کو. دیکھیں بات یہ ہے کہ سمجھنے کی ہے بڑی کلیئر کہ شہباز شریف جو یہ باتیں کر رہے فائدہ نہیں. جب نیب میں انکوائری ہوتی ہے اور انویسٹیگیٹرز وہاں پر ہوتے ہیں تو وہ سوال صرف آشیانہ یا صاف پانی کے یا 56 کمپنی کے نہیں پوچھتے, ان کے پاس اور جو ایویڈنس جاتے ہیں بہت کچھ بتا کے جاتے ہیں. جیسے انہوں نے وہ یہ ٹھیکہ کینسل کرنے کی بات کی, اس کے بعد چائنا سے تعلقہ کیا, ٹرکی سے بات کی, وہ آپ کو بہت کوسچن کرتے ہیں, آپ کی باڈی لینگویج دیکھتے ہیں, آپ کا کانفیڈنس لیول دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا شیکی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ وہ آپ کو سوالوں کی بچھاڑ کر دیتے ہیں اور اس پہ سے whatever they want to accept وہ کر لیتے ہیں. ان کے کیونکہ وہاں پر چیمہ نے بھی بہت کچھ بولا ہے, فواد حسن نے بہت بتایا ہوا ہے, اور جو پکڑے ہوئے لوگ ہیں ان کے خلاف بہت بول رہے ہیں, ان کے پاس سفیشینٹ ایویڈنس. ایک تو یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ اس سٹیج کے اوپر اپوزیشن لیڈر کو کبھی بھی نیب اریسٹ نہیں کر سکتی انلیس ان کے پاس بہت زیادہ گراؤنڈ ہو, وہ مینٹلی انہوں نے تیار کر لی ہو کہ ریفرنس بنے گا, ان کے خلاف کرپشن کے چارجز بالکل جسٹیفائیڈ ہیں, پھر بات کی ہوگی. اسمبلی میں دوسری باتیں کرنے کا ضرورت بھی نہیں تھی. جو